اس میں شک نہیں کہ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں سب سے زیادہ غیر مستحکم ادارہ پارلیمان کا رہا ہے۔ ہماری سیاسی تاریخ ٹوٹتی بنتی اسمبلیوں سے بھری پڑی ہے۔ شروع میں اسمبلیاں فوجی مہموں کے نشانے پر رہیں تو بعد میں یہ تھوڑا سویلین صدور مملکت نے پکڑ لیا اور یکے بعد دیگرے اسمبلیوں کو تحلیل کیا جاتا رہا۔ پہلی بار ہوا ہے کہ ایک منتخب وزیر اعظم نے عدم اعتماد کی تحریک کی کامیابی کے خوف سے اجرت میں قومی اسمبلی تحلیل کرنے کی ایڈوائس بھیجی۔ ٹاک شوز پاکستان پیش کر رہا ہے ٹوٹتی بنتی اسمبلیوں کی داستان۔ 10 اگست 1947 کو پہلی اسمبلی قومی اسمبلی قرار دی گئی۔ اس کو دستور ساز اسمبلی قرار دیا گیا جس کا مقصد نئی ریاست کے لیے دستور تیار کرنا تھا۔ پہلی قومی اسمبلی کی اسپیکرشپ کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح کو اس اسمبلی کی پہلی صدارت کرنے کا اعزاز حاصل ہوا۔ پہلی قومی اسمبلی نے 14 دسمبر 1948 کو اسپیکر کے عہدے کا تقرر کیا۔ یہ عہدہ 24 اکتوبر 1954 تک موجود رہا۔ اسمبلی کا انجام گورنر جنرل غلام محمد کے ہاتھوں ہوا اور یوں نئی ریاست میں اسمبلی کے انہدام کی بنیاد رکھی گئی۔ دوسری اسمبلی 28 مئی 1955 سے 7 اکتوبر 1958 تک قائم رہی۔ اس دوران 1956 کا دستور بھی مرتب کیا گیا۔ ملک میں پہلے مارشل لا کا نفاذ ہوا اور یہ اسمبلی جنرل ایوب خان کے ہاتھوں انجام کو پہنچی۔ تیسری اسمبلی 8 جون 1962 سے 12 جون 1965 تک برقرار رہی۔ اس مدت کے دوران 1962 کا آئین تیار ہوا، لیکن بعد میں ملک میں پارلیمانی نظام کی بساط لپیٹ کر صدارتی نظام نافذ کیا گیا اور اسمبلی ختم کر دی گئی۔ چوتھی اسمبلی 12 جون 1965 سے 25 مارچ 1969 تک قائم رہی اور ملک میں دوسرے مارشل لا کے نفاذ کے ساتھ جنرل یحییٰ خان کے ہاتھوں انجام کو پہنچی۔ پانچویں اسمبلی کے لیے 1970 میں انتخابات ہوئے، لیکن مغربی پاکستان اور مشرقی پاکستان کے مابین شروع ہو جانے والے سیاسی تنازعات کے باعث اس اسمبلی کے پہلے اجلاس کو طویل التوا کا سامنا کرنا پڑا۔ 14 اپریل 1972 کو اسمبلی نے اسپیکر چودھری فضل لائی کی زیر صدارت کام شروع کیا۔ چودھری فضل لائی کے صدر مملکت بن جانے کے بعد صاحبزادہ فاروق علی خان کو نیا اسپیکر منتخب کیا گیا۔ اس اسمبلی کا سب سے نمایاں کارنامہ 1973 کے آئین کی منظوری تھی۔ چھٹی اسمبلی کا آغاز 26 مارچ 1977 کو ہوا۔ یہ اسمبلی اور اس کے انتخابات کو پاکستان کی سیاسی تاریخ کے سب سے متنازع اور ہنگامہ خیز انتخابات قرار دیا جاتا ہے۔ بعد میں نگران وزیر اعظم بننے والے ملک مراج خالد اس اسمبلی کے اسپیکر منتخب ہوئے۔ 5 جولائی 1977 کو جنرل ضیاء الحق نے ملک میں تیسرا مارشل لا نافذ کر کے اسمبلی کا خاتمہ کر دیا۔ 7ویں اسمبلی مارشل لا کے ضابطوں اور 1984 کے متنازع ترین ریفرنڈم کے زیر سایہ 20 مارچ 1985 کو وجود میں آئی اور 29 مئی 1988 کو اپنے ہی خالق کے ہاتھوں انجام کو پہنچی۔ غیر جماعتی انتخابات کے بعد وجود میں آنے والی اس اسمبلی نے محمد خان جنیجو کو وزیر اعظم منتخب کیا۔ 8ویں اسمبلی ضیاء الحق کی اچانک وفات کے بعد ہونے والے انتخابات کے نتیجہ میں 30 نومبر 1988 کو وجود میں آئی۔ ملکی سیاسی تاریخ میں پہلی بار ایک خاتون کو وزیر اعظم منتخب کیا گیا۔ بینظیر بھٹو 6 اگست 1990 تک وزیر اعظم رہیں۔ صدر مملکت کو حاصل خصوصی اختیارات کے تحت تحلیل کی جانے والی یہ دوسری اسمبلی تھی۔ اس سے پہلے ضیاء الحق 1988 میں اسمبلی تحلیل کر چکے تھے۔ 9ویں اسمبلی 3 نومبر 1990 کو وجود میں آئی۔ نواز شریف وزیر اعظم منتخب ہوئے۔ ہنگامہ خیز سیاسی صورتحال اور سول ملٹری تعلقات کے روایتی اتار چڑھاؤ کے دوران اکتوبر 1993 میں صدر مملکت نے اسمبلی تحلیل کر دی۔ سپریم کورٹ نے اسمبلی بحال کر دی، لیکن تناؤ کی خطرناک صورتحال کے پیش نظر حکومت کو دوبارہ ختم کر دیا گیا۔ یہ پہلی اسمبلی تھی جو وزیر اعظم کے ساتھ ساتھ اس وقت کے صدر غلام اسحاق خان کو بھی اپنے ساتھ لے گئی۔ 10ویں اسمبلی کی قسمت نے بھی صدارتی حکم کے تحت برخاستگی لکھی تھی۔ 6 اکتوبر 1993 کو انتخابات کے بعد بینظیر بھٹو حکومت قائم ہوئی۔ 96 میں صدر مملکت فاروق احمد خان لغاری نے اسمبلی تحلیل کر دی۔ 11ویں اسمبلی نے 15 فروری 1997 میں حلف اٹھایا۔ میاں نواز شریف 2/3 اکثریت کے ساتھ وزیر اعظم بنے، لیکن 12 اکتوبر 1999 کو جب وزیر اعظم نے آرمی چیف جنرل پرویز مشرف کو
کو عہدے سے ہٹانے کے احکامات جاری کیے تو شدید تنازع اٹھ کھڑا ہوا اور آرمی چیف نے اپنی برخاستگی کو نہ تسلیم کرتے ہوئے سول حکومت کے احکامات کو مسترد کر دیا اور نواز شریف حکومت ختم کر دی گئی۔ 12ویں اسمبلی نے 16 نومبر 2002 کو حلف اٹھایا۔ اس اسمبلی نے 3 وزرائے اعظم میر ظفر اللہ جمالی، چودھری شجاعت حسین اور شوکت عزیز کو منتخب کیا اور یہ پہلی قومی اسمبلی تھی جس نے اپنی مدت مکمل کی۔ 13ویں اسمبلی نے 16 مارچ 2008 کو حلف اٹھایا۔ یوسف رضا گیلانی وزیر اعظم اور ڈاکٹر فہمیدہ مرزا پہلی خاتون اسپیکر منتخب ہوئی۔ یہ لگاتار دوسری اسمبلی تھی جس نے اپنی مدت پوری کی۔ اگرچہ وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی سپریم کورٹ سے نااہل ہوئے اور ان کی جگہ راجہ پرویز اشرف کو وزیر اعظم منتخب کیا گیا۔ 14ویں اسمبلی 11 مئی 2013 کے انتخابات کے بعد وجود میں آئی۔ مسلم لیگ نواز نے ان انتخابات میں اکثریت حاصل کی لیکن حکومت سازی کے لیے اسے دوسری جماعتوں اور آزاد منتخب ارکان اسمبلی پر انحصار کرنا پڑا۔ 14ویں اسمبلی کا مکمل دورانیہ سیاسی طور پر ہنگامہ خیز ثابت ہوا اور تیسری بار منتخب ہونے والے وزیر اعظم کو کرپشن کے الزامات کے بعد عدالتوں کی طرف سے وزارت عظمیٰ کے لیے نااہل قرار دے دیا گیا۔ نواز لیگ کے رکن اسمبلی شاہد حقان عباسی ان کی جگہ وزیر اعظم منتخب ہوئے اور 14ویں اسمبلی نے بھی اپنی مدت پوری کی۔ 25 جولائی 2018 کو عام انتخابات کے بعد 15ویں اسمبلی وجود میں آئی۔ پاکستان تحریک انصاف نے ان انتخابات میں برتری حاصل کی اور اتحادیوں کے ساتھ مل کر حکومت بنائی۔ 15ویں اسمبلی کی مدت 13 اگست 2023 کو مکمل ہونا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک پیش ہو جانے کے بعد سیاسی تنازع شدت اختیار کر گیا اور عدم اعتماد کی تحریک پر ووٹنگ کے دن ڈپٹی اسپیکر قاسم حصوری نے تحریک عدم اعتماد کو مسترد کر دیا۔ عدم اعتماد مسترد ہونے کے بعد وزیر اعظم نے صدر کو قومی اسمبلی تحلیل کرنے کی ایڈوائس بھیج دی اور 3 اپریل 2022 کی شام قومی اسمبلی تحلیل کر دی گئی۔ ایڈوائس بھیج دی ہے کہ اسمبلیاں ڈیزالو کریں۔ ایک ڈیموکریٹک سوسائٹی میں ہم ڈیموکریٹس عوام کے پاس جائیں، عوام سے الیکشنز ہوں، عوام فیصلہ کرے کہ وہ کس کو چاہتی ہے۔ متحدہ اپوزیشن نے احتجاج اور سپریم کورٹ جانے کا اعلان کیا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے از خود نوٹس لے کر مسلسل سماعت کی اور 7 اپریل کو ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کو خلاف قانون قرار دے دیا۔ میں رولنگ دیتا ہوں کہ عدم اعتماد کی قرارداد آئین اور قومی مختاری و آزادی سے منافی ہے اور رولز اور ضابطے کے خلاف ہے۔ یہ قرارداد میں مسترد ڈسالاؤ کرنے کی رولنگ دیتا ہوں۔ ایوان کی کارروائی فروغ کی جاتی ہے۔ فرمان میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور کے آرٹیکل 54 کی شق 3 کے تحت تجویز کردہ اختیارات کو بروقار لاتے ہوئے جمعہ 25 مارچ 2022 کو طلب کردہ اجلاس کے کام کے اختتام پر بذریعہ حاضر برخاست کرتا ہوں۔ یوں 4 دن کے بعد قومی اسمبلی کو سپریم کورٹ نے بحال کر دیا۔